ایک ظالم جادوگر کا انجام۔ وہ جادوگر جو لوگوں کی روحیں چرا لیتا تھا۔ یہ کہانی بلوچستان کے ایک دور دراز گاؤں کی ہے، جہاں بہت عرصہ پہلے ایک جادوگر تھا جس کا نام بابا کمال دین تھا، جو بہت مشہور تھا اور لوگ پہلے اسے پیر فقیر مانتے تھے، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ اس کی حقیقت سامنے آنے لگی۔ کہتے ہیں کہ وہ ہر جمعرات کو کسی نہ کسی کو علاج کے بہانے بہلاتا اور پھر وہ شخص یا تو غائب ہو جاتا یا بیمار ہو جاتا یا پاگل ہو جاتا، اور کچھ لوگ تو غائب ہو جاتے تھے۔ ایک دن ایک غریب کسان اپنی بیٹی کو لے کر وہاں پہنچا اور بابا کمال کو بولا کہ میری بیٹی پر جنات کا سایہ ہے، آپ اس کو دم کر دیں۔ بابا کمال اس کو ایک حجرے میں لے کر گیا اور کچھ دیر بعد جب باہر نکلا تو بیٹی عجیب قسم کے صدمے میں تھی اور وہ کافی چپ چپ نظر آ رہی تھی، اور ایک دن گزرا تو اگلے دن وہ بیٹی اس کی غائب ہو گئی۔ غریب کسان نے شور مچایا، لیکن بابا کمال نے کہا کہ یہ رب کا فیصلہ ہے، میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ پہلا واقعہ نہیں تھا۔ ایسے کئی نوجوان، خاص طور پر لڑکیاں، بابا کمال کے پاس جا کر یا تو بیمار ہو جاتی یا پھر غائب ہو جاتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ بابا کمال کے پاس ایک پرانی کتاب تھی جسے وہ شمس جنات کہتا تھا، اور اس کتاب کے ذریعے وہ لوگوں کی روحیں قید کر لیتا تاکہ جنات کو خوش کیا جا سکے اور جنات بدلے میں سے روحانی طاقت دیں، اور وہ اس کا جو جادو تھا وہ مزید طاقتور ہو سکے، اور اس طرح وہ ایک مزید ظالم بنتا جا رہا تھا۔ اور اس کے مرید اصل میں جو جرائم پیشہ لوگ تھے، ہر ہفتے قربانی کے لیے کسی نہ کسی کو اٹھا کر لاتے، اور گاؤں کے لوگ ان لوگوں کو ان کو بولنے کی ہمت نہیں تھی، کیونکہ وہ جو بھی بولتا وہ اگلے دن یا تو بیمار ہو جاتا یا مردہ پایا جاتا۔ ایک دن ایک نوجوان شخص جس کا نام شہریار تھا، وہ اپنی بہن کو لے کر بابا کمال کے پاس پہنچا، تو اس نے اپنی بابا کمال کو بتایا کہ میری بہن پر جنات کا سایہ ہے، تو آپ اس کو پر دم کر دیں۔ بابا کمال اس کو ایک حجرے میں لے کر جانے لگا، تو اس کا جو بھائی تھا شہریار، اس نے وہاں جانے سے انکار کر دیا اور اس نے بولا کہ میں بھی ساتھ آؤں گا، جس کی وجہ سے بابا کمال نے انکار کر دیا اور بولا میں اس کا علاج نہیں کروں گا۔ اس کے بعد شہریار نے ایسا کیا کہ اگلے دن گیا اور اپنا ایک دوست لے کر گیا، اور اس نے پہلے اس حجرے میں اپنا دوست چھپا دیا۔ تو جو ہی بابا کمال نے اس کو بولا کہ میں آپ کی بہن کو حجرے میں لے کے جانا چاہتا ہوں، تو شہریار نے بولا کہ ٹھیک ہے، آپ اس کو حجرے میں لے کے جائیں۔ تھوڑی دیر بعد جب بابا کمال نے اس کی بہن کو باہر بھیجا تو وہ بھی پہلے کی طرح چپ اور خاموش تھی، تو چلے گئے۔ وہ اپنی بہن کو لے کر چلا گیا۔ تو اس کے بعد وہ جو لڑکا اس کے حجرے میں، اس کا شہریار کا دوست جو حجرے میں چھپا ہوا تھا، وہ باہر آیا اور اس نے شہریار کو بتایا کہ بابا کمال کے پاس ایک کتاب تھی اور باقی مردہ جانوروں کی ہڈیاں تھیں، اور جس کو اس نے آپ کی بہن کے سامنے رکھ کے کتاب کو پڑھا، اور ہڈیوں کی وجہ سے آپ کی بہن کے اوپر جادو کیا اور ٹونے کیے اور اپنے جنات کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ تو اس کے بعد اگلے دن وہ جو لڑکا تھا وہ سارے گاؤں کو اکٹھا کر کے وہاں پہ گیا اور بابا کمال کو پکڑ لیا اور اس سے پوچھا کہ تم کون سا جادو کرتے ہو، اور ہم تمہیں سمجھتے ہیں کہ تم پیر فقیر ہو، مگر تم تو جانوروں کی ہڈیوں سے اور اس سے جنات کو بلاتے ہو اور تم جادو کرتے ہو۔ تو پھر اس کا انجام یہ ہو کہ گاؤں والوں نے فیصلہ کہ اس کا کیا حل کیا جائے، یہ ہم کو دھمکاتا ہے، ڈراتا ہے۔ تو گاؤں والوں نے ایسا کیا کہ اکٹھا کر کے رات کو جب وہ بابا کمال اس پہ سو رہا تھا، تو اس کی جھونپڑی کے ادھر ادھر، اس کے سارے گھر کے ادھر ادھر لکڑیاں ڈال کے اس کو آگ لگا کے جلا دیا۔ تو دوستو، یہ ہوتا ہے برے کام کا انجام۔